فلسفہ زندگی کے بارے میں ہر ایک کا ایک الگ ہی نظریہ ہوتا ہے۔ کسی کی نظر میں یہ جہد مسلسل ہے تو کسی کے لیے پھولوں کی سیج، کوئی اسے اتار چڑھاؤ کا نام دیتا ہے تو کوئی امتحان۔ ہر ایک کے اپنے حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر زندگی کو آسان اور خوبصورت بنانا مقصود ہو تو سمجھوتوں کی سیڑھیوں سے اس آزمائش کے پہاڑ کو سر کیا جا سکتا ہے، بشرطے کوئی بڑی وجہ نہ ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ رشتوں کی ڈور ہو یا باہر کی دنیا۔ سمجھوتے کی اناپ پکڑ کر رکھنی ہوتی ہے۔ یہ کہانی بھی آزمائش اور سمجھوتوں سے جڑی ہے۔ سلیم کا تعلق ایک تاجر برادری سے تھا۔ ان کی 2-3 فیکٹریاں اور مین بازار میں سامان سپلائی کرنے والی بڑی بڑی دکانیں تھیں۔ مشترکہ کاروبار کے ساتھ رہائش بھی مشترکہ تھی۔ مشترکہ بس اس حد تک کہ ایک بڑے سے احاطے میں 6-7 بنگلے بنا کر ان سب کو ایک دوسرے سے مربوط کیا ہوا تھا۔ دولت کی ریل پیل تھی، مگر ایک ایک پیسے پر نظر رکھی جاتی، بڑے حساب سے خرچ کیا جاتا۔ خاندان کے مرد کیونکہ کاروباری ذہنیت کے حامل تھے، وہ جانتے تھے کہ کیسے پیسے سے پیسہ بنایا جاتا ہے۔ آنے پائی کا حساب ہوتا، مگر شادی بیاہ کی تقریبات اور تہواروں پر دل کھول کر خرچ کیا جاتا۔ گھر کی خواتین میں اعلیٰ تعلیم کا رواج نہ تھا۔ بھاری بھاری زیورات، مہنگے ملبوسات میں وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتیں۔ خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں لون کے مہنگے مہنگے برانڈ کے سوٹ لے کر پہلے کون پہنتا ہے کی دوڑ ہوتی۔ کمیٹیاں ڈالنا اور بچت کے پیسوں سے پرائز بانڈ خریدنا، یہی ان کی معراج تھی۔ سلیم خاندان کا چھوٹا بیٹا ہونے کے ناطے سب کے مقابلے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نئے زمانے کی چلن کا روشن خیال لڑکا تھا۔ پیسے کی چمک اور رکھ رکھاؤ نے اس کی شخصیت کو جاذب نظر بنا دیا تھا۔ شادی بھی وہ خاندان سے باہر ایک پڑھی لکھی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا۔ بڑی تگ و دو کے بعد قرعہ فال ایشل کے نام نکلا۔ ایشل ایک نرم و نازک، نفاست پسند، آرٹسٹک مزاج لڑکی تھی۔ وہ جاگتی آنکھوں سے سپنے دیکھتی، اپنے خیالات کا پینٹنگ کی شکل میں اظہار کرتی۔ اس کے پاس مشہور شعراء اور مصنفین کی کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ ڈھیروں اشعار اسے ازبر یاد تھے۔ والد ایک سرکاری دفتر میں درمیانہ درجے کے افسر تھے۔ سلیم کی شخصیت اور خاندانی کاروباری حیثیت کو دیکھتے ہوئے رشتہ منظور کر لیا گیا۔ لڑکی والوں کی طرف سے آئے ہوئے بھاری زیورات اور انتہائی قیمتی ملبوسات دیکھ کر لوگ اشش کر اٹھے۔ شادی کی رات سلیم دلہن کو منہ دکھائی میں تحفہ دیتے وقت تحفے کی قیمت بتانا نہ بھولا تھا اور احتیاط سے استعمال کرنے کی ہدایت بھی۔ ایشل کے دل میں کچھ چھن سے ٹوٹ گیا۔ بھلا تحفے کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، وہ سوچتی رہ گئی۔ مگر ظاہر ہے سلیم ایسے ہی ماحول کا پروردہ تھا۔ ہنی مون پر بھی وہ ایک ایک چیز کی قیمت پوچھتا رہتا۔ بات بات پر پیسے بچانے کی نصیحتیں کرنا، ہر وقت جوڑ توڑ میں لگے رہنا بھی ایشل کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ شادی کے بعد دعوتوں اور چھوٹی تقریبات میں ایشل ہلکے پھلکے نفیس لباس اور نازک سے سیٹ پہنتی، جبکہ خاندان کی دیگر خواتین بڑے بڑے سونے کے سیٹ اور بھاری جوڑوں میں ملبوس ایشل کو عجیب نظروں سے دیکھتی اور باتیں بناتی۔ آخر ایک تقریب کے موقع پر سلیم غصے سے پھٹ پڑا۔ تم اس طرح تیار ہو کر خاندان والوں میں میری بے عزتی کراتی ہو؟ تم بھی سب کی طرح تیار ہوا کرو۔ اس خاندان میں عزت کا یہی معیار تھا۔ مجبوراً ایشل نے زیورات کے ڈھیر میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اس کی وہ خوبصورت آواز جب وہ گنگناتی تو سب سنتے رہ جاتے، جانے کہاں کھو چکی تھی۔ کینوس اور برش اسٹور کی زینت بن گئے تھے، کیونکہ سب کو وہ وقت اور پیسے کا ضیاع لگتے۔ ایشل کا دل مر سا گیا تھا۔ سمجھوتوں کی ایک زنجیر تھی جس میں وہ جکڑتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ پر توجہ دینا بھی بند کر دی تھی۔ پھر یکے بعد دیگرے 2 بچوں کی پیدائش نے اس کو بے حد مصروف کر دیا تھا۔
سلیم نے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی، اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم دلائی، بیٹے کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروباری رموز بھی سکھائے، جبکہ بیٹی طوبیٰ مزاجاً بالکل ماں کی طرح تھی۔ اس نے لان کے ایک حصے میں مختلف اقسام کے پھول لگائے ہوئے تھے۔ فرصت کے اوقات میں وہ وہاں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی، اشعار کہتی اور پینسل سے خاکے بنانا اس کو بہت اچھا لگتا۔ ایک دن بال بناتے ہوئے ایشل نے آئینے میں بغور اپنے سراپے پر نظر ڈالی تو وہ حیران رہ گئی۔ آئینے میں ایک بھاری بھرکم ادھیڑ عمر اپنے آپ سے بے خبر بھدی عورت نظر آئی، اور اسی وقت اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ طوبیٰ کو اپنی طرح نہیں بننے دے گی۔ یونیورسٹی ختم ہوتے ہی خاندان بھر سے طوبیٰ کے لیے رشتوں کی بھرمار ہو گئی، مگر ایشل سلیم کے طوبیٰ کے متعلق کیے گئے فیصلے کے آگے چٹان بن گئی۔ بالآخر ایشل کی ضد سے مجبور ہو کر ایک ایسے رشتے کو قبول کر لیا گیا جو خاندان سے باہر اس کی یونیورسٹی کا ساتھی اور کافی حد تک ہم مزاج تھا۔ بڑی دھوم دھام سے منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ لڑکے کو لڑکے کی انگوٹھی پہنانے کے بعد جب طوبیٰ کی انگوٹھی پہنانے کی باری آئی تو اس نے لڑکے کو انگوٹھی پہناتے وقت دھیمی آواز میں کہا، انگوٹھی میں 2.5 لاکھ کا ڈائمنڈ لگا ہے، ذرا احتیاط سے رکھنا۔ وہ جو سیانے کہتے ہیں کہ ماحول کا ذہنوں پر اثر ہمیشہ رہتا ہے، وہی طوبیٰ کے ساتھ تھا۔ اب سمجھوتہ کس کو کرنا ہے یہ وقت بتائے گا۔